اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، میرے ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو ہے یعنی واقعات انبیاء اور معصومین علیہم السلام، معصومین علیہ السلام کی روایات اور قرآن کی آیات کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہم انصاف کے بارے میں کا پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا، آج ہم دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہے عدی ابن حاتم کا انصاف، کہ عدی ابن حاتم تائی حضرت علی علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے، جو 10 ہجری میں مشرف بے اسلام ہوئے۔ وہ ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ جنگ جمل، صفین اور جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ جنگ جمل میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ کسی کام کے سلسلے میں حضرت عدی ابن حاتم تائی معاویہ کے پاس گئے۔ معاویہ نے اسے مولا کائنات کی نصرت کے لیے سرزنش کرنے کی نیت سے پوچھا، طرفات کا کیا بنا؟ اس لفظ سے معاویہ کا شار وہ عدی کے تینوں بیٹوں ظریف، طریف، طارف اور طرفہ کی طرف تھا۔ یہ تینوں نوجوان طرفات کے نام سے مشہور تھے، جو صفین میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عدی نے کہا کہ وہ تینوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ معاویہ نے کہا، علی علیہ السلام نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ علی نے اپنے بیٹے بچا لیے، لیکن تمہارے بیٹے میدان میں لا کر قتل کروا دیے۔ آج علی کے بیٹے زندہ ہیں، مگر تمہارے بیٹے زندہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عدی نے کہا، نہیں، یہ خیال درست نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ علی شہید ہو کر خدا کے حضور پہنچ گئے ہیں، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ معاویہ متوجہ رہا، اگر ہماری گردن کٹ جائے اور سکرات موت ہم پر سایہ فلکن ہو جائے تو ہمیں یہ قبول ہے کہ لیکن علی علیہ السلام کی تنقید میں ایک لفظ بھی نہیں سننا قبول ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اس کو کہتے ہیں انصاف، اس کو کہتے ہیں واقعاً صحابی، اور واقعاً جو اپنی موت کے سامنے بھی علی جیسے امیر کائنات کے جو ہے انصافی اور انصاف کے لیے وہ کھڑے ہیں، موت کو قبول کر رہے ہیں۔ متوکل اور امام نقی علیہ السلام، ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس کے پہلو میں ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ متوکل آپ کے امامے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ امامہ قیمتی تھا۔ متوکل نے کہا، آپ نے یہ امامہ کتنے میں خریدا؟ امام نقی علیہ السلام نے علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ دستار 50 درہم نقرے میں خریدی ہے۔ متوکل نے کہا، 50 درہم کی دستار خریدنا فضول خرچی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تو نے چند دن قبل ایک کنیز 1000 دینار زرد سرخ کے بدلے میں خریدی ہے۔ متوکل نے کہا، جی ہاں، یہ درست ہے۔ تو امام نے علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 50 درہم کا کپڑا اپنے بدن کے اعلیٰ ترین حصے کے لیے خریدا، اور تو نے 1000 دینار زرد سرخ کی کنیز اپنے بدن کے اسفل ترین حصے کے لیے خریدی۔ اب بتاؤ، ہم میں سے فضول خرچ کون ہے؟ تو متوکل بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا۔ واقعاً اب آخر میں واقعاً امام ہوتا ہے جو ایسے ظالم بادشاہ سے بھی منوا، انصاف کا تقاضا کروا لے، اس کو امام کہتے ہیں۔
اب انصاف ابو ذر جو ہمارا آخری ابھی مرحلہ ہے اور آخری بات ہے، وہ ہے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو ذر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن ان کی سواری بہت ہی کمزور اور سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو ذر لشکر سے کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خدا کو اس میں اچھائی دکھائی دے گی تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ جب ابو ذر نے دیکھا کہ میری اونٹنی اب چلنے کے قابل نہیں رہا تو انہوں نے یعنی میرا اونٹ اب چلنے کے قابل نہیں رہا تو انہوں نے اسے راستے میں چھوڑ دیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ایک منزل پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دکھائی دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک شخص دور سے سامان اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کرے کہ وہ ابو ذر ہو۔ جب وہ قریب آیا تو واقعی وہ ابو ذر ہی تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ابو ذر پر رحم کرے، وہ تنہا چل رہا ہے، تنہا ہی مرے گا اور قیامت کے دن تنہا ہی مبعوث کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ابو ذر کو دیکھا تو فرمایا یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلایا جائے۔ جب ابو ذر کو پانی پلایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر کے پاس پانی کا ایک بھرا ہوا برتن موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر عجیب بات ہے، تمہارے پاس پانی سے بھرا ہوا برتن موجود ہے لیکن اس کے باوجود تم پیاسے ہو۔ عرض کیا، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، جی ہاں یا رسول اللہ، جیسے میں چل رہا تھا وہاں ایک جگہ پر میں نے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پایا۔ میں نے اسے اپنے آپ سے کہا کہ یہ بات شرط انصاف کے خلاف ہے کہ میں تو میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیوں اور رسول اللہ نہ پئیں، لہذا میں نے وہ پانی بھر لیا، خود نہیں پیا اور چاہتا تھا وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی آپ علیہ السلام پئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو ذر کے انصاف کو دیکھا تو فرمایا، خدا ابو ذر کو معاف کرے، یہ تنہائی میں زندگی بسر کرے گا اور تنہائی میں مرے گا اور قیامت کے دن تنہائی جنت میں جائے گا۔ جب ایسا انصاف ہو تو کیوں نہ سلطان الانبیاء رحمت للعالمین ایسی دعا کریں۔ تو انصاف ایسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل ہم ایثار کے بارے میں بیان کریں گے آیات اور روایت کے ضمن میں۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔